تو آپ نے جو بات کی ہے نا، اگر ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں، سیرت طیبہ کی روشنی میں دیکھیں، تو ہمیں دو چیزیں بڑی عام نظر آتی ہیں۔ اسی حضرت لقمان علیہ الرحمۃ والرضوان والے اگر ہم رکوع میں دیکھ لیں تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیسے قرآن ذکر کر رہا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، کیا کہہ رہے ہیں، وہ وعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، یزجرہ نہیں ہے، ڈانٹ نہیں رہے، تو قرآن نے سکھا دیا نا۔ اچھا پھر کیا کہہ رہے ہیں، اے پیارے بیٹے۔ اب آپ اس اسلوب کو ذرا قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں، قرآن خود سکھا رہا ہے کہ ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ غصہ آنا، تنبیہ کے لیے ہلکی پھلکی پٹائی بھی ہو جانا، جو شریعت نے جس کی جتنی گنجائش دی وہ ایک اپنی جگہ، وہ ایک آخری سٹیج ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ اچھا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ والدین کے پاس اپنی اولاد کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اچھا جب وقت نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے جو نقصان جو آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ جب اچانک سے اولاد آپ کے سامنے آتی ہے تو چونکہ آپ کے پاس تو اس کے لیے وقت نہیں ہے، وہ آپ کے وقت نہ ہونا مطلب آپ وقت کس کو دیتے ہیں، جس کو آپ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، آپ تو اس کو وقت ہی نہیں دے رہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ صبح اٹھتا تو ابا سو رہے ہوتے ہیں، بچہ امی تیار کر کے بھیج دیتی ہیں، ناشتہ کیا نہیں کیا چلا گیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے مطلب۔ پھر اس کے بعد جب بچہ اسکول سے آتا ہے، کہیں سے پڑھ کر آتا ہے تو امی تو گھر پہ ہوتی ہیں، ابا جو ہے دفتر میں کام کی جگہ جا چکے ہوتے ہیں، بچہ شام تک رہتا ہے، ابا رات کو جب تھکے ہوئے آتے ہیں تو بچے کا ناشتہ بھی ابا کے ساتھ نہیں، دوپہر کا کھانا بھی نہیں، رات کو جب ابا آتے ہیں تو ابا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اگر مل گئے ٹھیک ہے، بچہ تھک جا کے سو چکا ہوتا ہے۔ میں خود ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جہاں پر باپ بیٹے کی ملاقات صرف چھٹی کے دن ہوتی ہے۔ تو اگر والد، بلکہ میں آپ کو ایک عجیب حوالہ دوں، ایک کتاب ہے جو ہمارے ایک بہترین عالم کی لکھی ہوئی ہے، بڑوں کا بچپن کے نام سے، بڑوں کا بچپن۔ اس کتاب میں انہوں نے مختلف حضرات کو جمع کیا جو دینی شخصیات بھی ہیں، دنیاوی شخصیات بھی ہیں، سیاسی، اور جو وقت کے امام بنے جی ہر لائن کے، جی، اور ہمارے زمانے کے، زیادہ دور نہیں گئے وہ، آج سے 100 سال کے اندر۔ اس میں اگر کوئی چیز آپ کامن نکالیں گے نا، کامن، تو اس کو میں نے مطالعہ کیا تو 2-4 کو چھوڑ کر جو بنیادی چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو بچے جو لیڈر بنے ہیں، جنہوں نے معاشرے میں کام کیا، ان کے اوپر ان کے باپ کی تربیت تھی۔ واہ، باپ نے ان کو وقت دیا ہے۔ ہم تو کیا کہتے ہیں، ہوم ورک ملے اماں کریں گی۔ اچھا ہمارے ہاں جو اسکولوں میں جو میٹنگیں ہوتی ہیں، جو پیرنٹس میٹنگ، تو لفظ تو پیرنٹس ہوتا ہے لیکن وہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا پیرنٹس نہیں ہے، صرف ماؤں کو بلاتے ہیں۔ تو باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، باپ کا کام کیا، کتنی فیس ہو گئی، کیا ہو گیا، کتنے کے جو ہے نا کورس ہے، کتنے کے یونیفارم ہے، فلاں فلاں ایکس وائی زیڈ۔ تو قرآن کریم تو پہلے یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا پھر اگر آپ ڈاٹ پوائنٹ نکالیں نا، بالکل اولاد کو کیا کرنا ہے، باپ کو کیا کرنا ہے، تو چونکہ آپ کا سوال باپ سے متعلق ہے جی، تو باپ کے لیے سراسر حکم ہے نرمی ہی نرمی، نرمی، سختی میں بھی نرمی، سختی میں بھی یہ کیسے ممکن نرمی، ہوگا؟ بالکل ممکن ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب غصہ آئے نا تو اس وقت نہ نکالو، بعد میں مصنوعی غصہ کر کے اس بچے کی تربیت کرو، تو اب آپ کا غصہ کنٹرول ہوگا، انسان ہے، نفس حاوی ہو جاتا ہے، مصنوعی غصہ آپ کا اگر ہوگا تو آپ کا جو ہے نا غصہ قابو میں ہوگا۔ اس لیے ہمارے کہا تھا کوئی مسئلہ ہے تو پھر تھوڑی دیر ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ شیطان غالب ہے، شیطان اندر گھوم رہا ہے، تو آدمی کا غصہ نکلے گا۔ ہمارے شیخ تھے، فرماتے تھے کہ یہ غصہ جو ہے نا ایک آگ ہے، اگر اس کو اس وقت پی لو گے نا، تمہارے اندر کے جو روحانی جو گندگیاں ہیں، جراثیم ہیں، وہ جو ہے نا جل جائیں گے، اور اگر اس کو منہ سے نکال دو گے تو سامنے آگ لگ جائے گی۔ تو سختی میں بھی نرمی، اصلاح کا انداز۔ اور جہاں تک مسئلہ بچوں کو مارنے کا ہے تو بھائی بالکل جب چھوٹے ہیں، جی، یعنی کہ 7 سال تب تک تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ اجازت نہیں ہے کہ بالکل بھائی مارنے کا ہے نہیں، بھائی تو معصوم بچہ ہے، یہ تو ابھی شرعی احکام کا مکلف بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو عبادت دی اس کا مکلف نہیں ہے، آپ اس کو کسی اور بات پہ پٹائی کر رہے ہیں۔